الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد ربی زدنی علما۔ عزیزان محترم، آج ہم قرآن مجید کے 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 84 سے لے کر آخر تک، اور سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ یعنی آیت نمبر 110 تک جو ہے آیات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان اہلی کتاب، خاص کر جو نصارہ اور عیسائی لوگ، ان کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے سچے دل سے اس کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ یہاں پر ان کی فضیلت اور ان کی مغفرت کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع میں، سورۃ المائدہ کے 12ویں رکوع میں اور اس پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ گزشتہ اقوام کی طرح اللہ کے پاک اور حلال کردہ چیزوں کو خود پر حرام قرار نہ دے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ کوئی اللہ کی پاک کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم یعنی یمین کے اقسامات بیان فرمائے ہیں اور اس کے کفارے کا تذکرہ کیا ہے کہ یمین لغو کے حوالے سے، کہ یمین لغو کے اوپر کوئی کفارہ یا گناہ نہیں، کہ اگر ایک انسان لغو قسم کھاتا ہے، لغو قسم کی صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بطور تکیہ کلام قسم کھاتا ہے، یا ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں ایک خیال رکھتا ہے، اس کے ذہن میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بات اس طرح ہے اور اس پر قسم کھاتا ہے، لیکن حقیقت میں بات ایسی نہیں ہوتی، اس کے خیال میں اس طرح ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر اس پر قسم کھاتا ہے تو یہ یمین لغو ہے، اس میں کوئی گناہ یا کفارہ نہیں۔ اور یمین منعقدہ کے کفارے کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اور پھر اس کی مخالفت کرے تو اس صورت میں اس کے کفارے کا ذکر ہوا ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں، تو پھر اس صورت میں وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ پھر اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی حالت احرام میں خشکی کا شکار کرتا ہے تو اس صورت میں یہاں پر فدیے کا تذکرہ اس صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ہاں پاک اور ناپاک، خبیث اور طیب ہرگز برابر نہیں، فضیلت اور درجے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بے جا کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی خاص کر صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگوں کی طرح زیادہ سوالات نہ کرے، کہیں اس سوالات کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم ان پر نازل نہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح مشرکین کے اس نظریے یا ان کے اس عمل کی مذمت کی گئی ہے کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے جو اللہ کے حلال کردہ جو اشیاء تھی اس کو خود پر حرام قرار دیا تھا، حلال مویشیوں کو خود پر بعض صورتوں میں حرام قرار دیا، تو ان کے اس عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، ان کے معجزات کو بیان کیا گیا، اور دسترخوان والے واقعے کہ جب ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا آسمان سے دسترخوان کے اتارے جانے کا، تو اس واقعے کا یہاں پر ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، اور اس کے ضمن میں جو نصارہ اور عیسائیوں کے جو عقائد تھے، خاص کر جو عقیدہ تثلیث، ان کا باطل ہونا یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 165 آیات پر مشتمل ہے۔
یہ ساری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس صورت کا بنیادی موضوع توحید کا ثبوت، رسالت کا اثبات اور آخرت کے واقع ہونے کے عقلی دلائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور قدرت کے مظاہر بیان کیے ہیں کہ کائنات، انسان جب اپنے آس پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں، بے شمار موجودات دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی وجود کی نشانی ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اس روش پر جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح کافروں کے چند شبہات کو یہاں پر بیان کیا گیا اور اس کا جواب دیا۔ جو پہلا شبہ یا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کیا کہ یہ کیسا ہے، یہ تو نبی ہماری طرح ہے، نبی انسان تو نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو فرشتہ نازل ہوتا، ہم پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو یہاں پر اللہ نے ان کے اس شبہے کا جواب دیا کہ اگر اللہ فرشتہ نازل بھی کرتا، پھر اگر یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو اس صورت میں پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، فوراً ان کے تباہی کا، ان پر عذاب کا فیصلہ ہی ہو جاتا۔ اسی طرح ایک بات یہ بیان کی گئی، اگر اللہ فرشتہ بھی بھیجتا بطور نبی تو وہ بھی انسانی شکل صورت میں ہی بھیجتا، تب بھی وہ یہی اعتراض کرتے جو اعتراض انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع سے لے کر اس پارے کے آخر تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کیا ہے، اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے اور اپنی تخلیقات کو بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بے نظیر قسم کی کائنات جو ہے، بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد موت کے وقت کافروں کی صورتحال جو ہے، حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ان پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی روح نکالتے وقت ان کو عذاب کی نوید سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کے دن مشرکوں کے برے انجام کا ذکر کیا کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں گے، تو اس وقت وہ یہ خواہش کریں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹے جانے کا موقع مل جائے تو ہم دوبارہ اچھے کام کر کے جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طرح ایک اہم بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے، کافروں کے باطل معبودوں کو برا بلا نہ کہے، ان کو گالیاں نہ دے۔ وہ اگرچہ باطل ہے لیکن اس کو گالی دینے سے منع کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ پھر وہ لوگ جہالت میں، کم علمی میں اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، یعنی ہمارا گالی دینا گویا اللہ کے بارے میں برے نازیبا الفاظ کے کہنے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ممانعات فرمائی ہیں اہل ایمان کو۔ ایک ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا، دلائل کے ساتھ ان کے مذہب کا باطل ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گالم گلوچ والا معاملہ یہ اس کے نقصان زیادہ اور جبکہ فائدے کا کوئی اس میں صورت ہی نہیں بنتی، اس لیے یہ منع ہے کہ ان کے باطل معبودوں کو گالی دی جائے، البتہ دلیل کے ساتھ، اصول کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔